جانب طیبہ 2 دن جدہ میں گزار کر ہم مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے۔ رضوان بھائی کی گاڑی میں ماشاءاللہ اتنی گنجائش تھی کہ ان سمیت ہم 6 آدمی بما اپنے ساز و سامان اور والدہ کی ویل چیئر بآسانی بیٹھ گئے۔ جدہ سے نکل کر مدینے کا راستہ مکہ کی مخالف سمت میں آتا ہے، ہم اسی راستے کی طرف مڑ گئے۔ 10 برس قبل اس راستے پر شہر فوراً ختم ہو جاتا تھا، مگر اب دور تک رہائشی عمارتیں نظر آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں نوجوانوں کی شادی جلد ہوتی ہے اور بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہر نیا کنبہ اپنا الگ گھر بنا کر رہتا ہے۔ لڑکیوں کا سسرال کے ساتھ رہنے کا رواج نہیں، پھر بلند و بالا عمارات کا رواج نہیں، بلکہ 2-4 منزلہ عمارت ہی میں فلیٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان وجوہات کی بنا پر شہر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ راستے میں سعودی اکنامک سٹی کی طرف جانے والا راستہ بھی ملا۔ بعد میں مبشر کے ساتھ یہاں جانا ہوا اور اس کی تفصیل دیکھی کہ کس طرح سعودی قیادت اپنی قوم کو علم و دانش کی منزل کی طرف لے جا رہی ہے۔ تاہم اس وقت سارا دھیان اور سارا خیال شہر خوبا کے راستے کی طرف تھا۔ راستے میں ایک جگہ رک کر کھانا کھایا، پھر دوبارہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئے۔ راستہ مانوس تھا، گرچہ 10 برسوں کی گرد نے نشان راہ کچھ دھندلے کر دیے تھے، مگر ہر گزرتا لمحہ وہ گرد صاف کرتا جا رہا تھا۔ مجھے اس راستے پر اپنے انگنت سفر ہی یاد نہیں آ رہے تھے، بلکہ اس طریق الہجرہ پر سفر کرتے ہوئے نبی آخر الزماں کے نقش پا کے آثار بھی جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا کہ پیغمبر اسلام اپنے یار غار اور سفر و حضر و قبر کے ساتھی سیدنا ابو بکر کے ساتھ جانب طیبہ بڑھ رہے ہیں۔ 2 تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار افراد کا یہ سفر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ظہور میں لانے والا تھا۔ عام لوگ اس معجزے سے اس طرح واقف نہیں، اس لیے مناسب ہوگا عظمت مصطفیٰ کے اس نشان سے پردہ اٹھاتے ہوئے مدینہ چلیں۔ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ۔ انسانی تاریخ میں پیغمبروں کی دعوت توحید و آخرت بالعموم رد کر دی گئی ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے اسے قبول بھی کیا تو اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی تحریفات کر دیں کہ دین حق اور دین شرک میں زیادہ فرق نہیں رہا۔ یہ صورتحال ہزارہا برس سے جاری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے دین کو ایک مسلمہ اور ناقابل تردید سچائی کے طور پر انسانیت کے لیے تا قیامت تاریخ کے صفحات پر محفوظ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے عرب کے ریگزاروں میں نبی آخر الزماں کو ایک رسول بنا کر مبعوث کیا گیا۔ انہوں نے نہ صرف عام انبیاء کی طرح لوگوں کو توحید و آخرت اور عمل صالح کی دعوت دی، بلکہ ایک رسول کی حیثیت میں یہ بھی واضح کر دیا کہ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے کفر پر دنیا ہی میں منکروں کو ہلاک کر دیا جائے گا، جبکہ ماننے والوں کو دنیا کا اقتدار دے دیا جائے گا۔ یہ اعلان اس وقت ہوا جب کفار سردار تھے اور ایمان لانے والے بہت تھوڑے، کمزور اور بے بس تھے۔ مگر قرآن نے مکہ کے اس دور دعوت میں جب ایک طرف دعوت حق کی صدا بلند ہو رہی تھی اور دوسری طرف ایمان لانے والے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، یہ اعلان کیا اور بار بار یہ اعلان کیا کہ کفار کی یہ جمعیت سابقہ رسولوں کے کفار کی طرح شکست فاش اور ذلت و ہلاکت سے دوچار ہوگی۔ سورۃ القمر۔ اس کی نشانی بھی مقرر کر دی گئی کہ جب آج کے شکست خوردہ رومی ایرانیوں پر غالب آ رہے ہوں گے تو ٹھیک اسی وقت اللہ کی نصرت اہل ایمان کی تائید میں اترے گی اور انہیں فتح کی خوشی سے ہمکنار کرے گی۔ سورہ روم۔ یہ بتا دیا گیا کہ حرم کے موجودہ متولی اپنے کفر و غفلت کی بنا پر ہلاک کر دیے جائیں گے۔ سورہ ماعون۔ اور خیر کثیر کا گھر حرم پاک رسول عربی کے قبضہ قدرت میں آ جائے گا، جہاں وہ نماز اور قربانی کو صرف اللہ کے لیے خاص کر دیں گے اور ان کے دشمنوں کی جڑ سرزمین عرب سے کاٹ دی جائے گی۔ سورۃ الکوثر۔ سرداران قریش میں سب سے بڑا دشمن حق ابو لہب اور اس کے ساتھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ سورہ لہب۔
یہ بتا دیا گیا کہ اگر کفار نے رسول کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کی تو پھر زیادہ عرصہ وہ اس سرزمین پر قدم نہیں جما سکیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ حق آ جائے گا اور باطل مٹ جائے گا، اور اس کے مراحل اس طرح ظاہر ہوں گے کہ پہلے اللہ کی نصرت آئے گی، یعنی مدینے میں مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ اور اقتدار حاصل ہوگا، پھر مکہ فتح ہوگا، اور پھر لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ جب یہ سب ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول کا مشن پورا ہو گیا ہے اور انہیں اپنے رب کے حضور لوٹنے کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ سورۃ النصر۔ جیسا کہ پیچھے بیان ہوا کہ یہ سارے وعدے اور دعوے اس وقت کیے گئے جب مسلمانوں کی قابل رحم حالت اور کفار کا غلبہ و اقتدار دیکھ کر ایسی باتیں ناقابل یقین نظر آتی تھیں، لیکن اسی طریق الہجرہ پر جب عرب و عجم کے سردار کے قدم پڑے تو یہ وعدے ایک ایک کر کے حقیقت کا روپ دھارتے چلے گئے۔ جس وقت رومیوں کو ایرانیوں پر فتح ہوئی، اسی برس بدر میں کفار کی جمعیت شکست کھا کر بھاگی، سارے سردار مارے گئے۔ بزدل ابو لہب جان کے خوف سے جنگ میں نہیں آیا تو اسے اسی وقت طاعون کی بدترین بیماری میں اس طرح موت آئی کہ اس کی اولاد بھی اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی روادار نہ تھی۔ اس کے بعد مزید وعدوں کے ظہور سے قبل نئے وعدے سامنے آئے کہ اب رسول کے پیروکاروں کو زمین کا اقتدار دے دیا جائے گا۔ سورہ نور۔ مشرکین عرب کی تمام تر کوشش کے باوجود شرک اس سرزمین سے مٹا کر یہاں تنہا دین حق کا غلبہ قائم کر دیا جائے گا۔ سورۃ الصف۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مکہ فتح ہوا، بیت اللہ رسول کریم کے حوالے کر دیا گیا، اور یہاں خدا ہی کے لیے نماز اور قربانی ادا کی جانے لگی۔ عرب کے لوگ جوک در جوک ایمان لانے لگے، اور سرزمین عرب پر تنہا دین حق کا غلبہ اور مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو گیا۔ معجزہ تاریخ کی روشنی میں۔ ہر پیغمبر کا معجزہ اس کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ نہ اب مردوں کو زندہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھا گیا، نہ اساس سانپ بنتا ہے، مگر محمد عربی کا مذکورہ بالا معجزہ تاریخ کی پوری روشنی میں ظہور پذیر ہوا، اور قرآن اور معاصر تاریخ کے صفحات پر اس طرح رقم ہوا کہ بدترین منکر اور دشمن بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ کا اپنے طاقتور ترین مخالفین پر غلبہ اور کمزور غریب مسلمانوں کا صرف ربع صدی میں دنیا پر اقتدار قائم ہو جانا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی کوئی مادی توجیہ اور تعبیر نہیں کی جا سکتی، خاص کر اس وجہ سے کہ ان تمام واقعات کی پیشگوئی اس وقت کر دی گئی تھی جب ان کا ظہور ایک ناقابل تصور بات تھی۔ یہی وہ چیز ہے جو محمد عربی کا سب سے بڑا معجزہ اور آپ کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے، جو آپ کے لائے ہوئے قرآن مجید میں پوری طرح محفوظ ہے، جبکہ تاریخ اس معجزے کی سچائی کی سب سے بڑی گواہ ہے۔ عجیب سانحہ۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو آج اسلامی دعوت کا سب سے بنیادی ستون ہونا چاہیے، مگر سانحہ دیکھیے اور جتنا دل چاہے اس سانحے پر سر پیٹیے کہ خود مسلمانوں نے اس عظیم معجزے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے پورے دبنگ کے ساتھ دنیا کے سامنے اس خدائی معجزے کو ایک انسانی انقلاب کی شکل میں پیش کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انقلاب کی جدوجہد تھی جو 1400 برس قبل نبی عربی نے کی اور آج ہم میں سے ہر شخص نے کرنی ہے۔ بخدا اس سے بڑی غلط فہمی کوئی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کا لفظ لفظ شاہد ہے کہ یہ کوئی انسانی انقلاب نہیں تھا، بلکہ خداوند دو عالم کے عظیم معجزے کا ظہور تھا جو محمد عربی کے لیے خاص تھا۔ وہ خدا جو ہمیشہ اسباب کے پردوں میں معاملات کرتا ہے، اس نے محمد عربی کے لیے سارے اسباب خلاف ہونے کے باوجود پیش گوئی کر کے اس واقعے کو چند برس کے اندر اندر ظہور پذیر کر دیا، جو نہ کبھی اس سے پہلے ہوا اور نہ آئندہ ہی کبھی ہو سکتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ انقلاب کے دائی 100 برسوں سے انقلاب کا راگ الاپ رہے ہیں اور آج تک انقلاب نہیں آیا۔ انقلاب تو کیا آنا تھا، خود انقلابیوں کے اپنے اخلاقی رویے ایمان و اخلاق کے تقاضوں سے دور تک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
جن کی اپنی ذات میں منفی انقلاب آ رہا ہو، خدا ان کے ہاتھوں دنیا میں کوئی مثبت انقلاب کیسے برپا کرے گا؟ بدلا ہوا مدینہ اور بن دیکھے ماننے والے۔ ہم عشاء کے وقت مدینہ پہنچے۔ اذان ہو رہی تھی۔ خواہش تھی کہ حرم پاک میں نماز پڑھ لی جائے، مگر یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ ہوٹل بہت معیاری اور شاندار تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ کمرے کی کھڑکی سے گنبد خضرا اور پوری مسجد نبوی ہمہ وقت نظر کے سامنے رہتی تھی۔ آج یہ مسجد اس پوری جگہ پر پھیل چکی ہے جو نبی کریم کے زمانے میں یثرب ہوا کرتا تھا، جبکہ دوسری سمت سے سکان بقی کی آبادی کا دیدار ممکن تھا۔ یوں مدینہ اور مدینہ والے دونوں کا دیدار ہمہ وقت ممکن تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عنایت تھی جس پر ہم پورے قیام کے دوران شکر ادا کرتے رہے۔ ہمارا ہوٹل اسی سمت تھا جہاں 10 برس قبل میں انابیہ اسٹریٹ، اس کے انگنت ہوٹلوں، کھوے سے کھوا چھلتے ہوئے بازاروں اور مختلف قسم کی دکانوں کو چھوڑ کر گیا تھا۔ مگر اب تو منظر ہی بدل گیا تھا۔ نہ وہ گلیاں رہیں، نہ وہ دکانیں اور رہائش۔ گنتی کے چند بڑے ہوٹلوں، ایک آدھ شاپنگ سینٹر کے سوا سڑک اور چند کھلے قطعات باقی رہ گئے تھے۔ ان قطعات میں بھی جلد یا بدیر ہوٹل بن جانے تھے۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے جب مسجد نبوی کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہوتا تو نیچے بھی نظر پڑ جاتی۔ یہ بڑا اجنبی سا منظر لگتا۔ پھر میں سوچتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے مدینے سے تو صورتحال قطعاً مختلف ہو چکی ہے۔ آج اسلام کی شاندار عظمت کا جھنڈا 4 سو بلند ہے۔ لاکھوں مسلمانوں کی یہاں آمد اور دولت کے بے پناہ خزانوں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ مکہ اور مدینے کا نقشہ کچھ سے کچھ ہو چکا ہے۔ اگر یہ منظر ابو جہل، ابو لہب، کعب بن اشرف اور عبداللہ بن ابی دیکھ لیتے تو شاید ان کا رویہ کچھ مختلف ہوتا، مگر اسلام کی عظمت کے ظہور کے بعد اسلام قبول کرنے کی وہ حیثیت نہیں رہتی۔ یہ تو خود رسول اللہ کی زندگی میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ فتح مکہ سے پہلے اور بعد میں اسلام قبول کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ حدید۔ آج بھی یہی معاملہ ایک دوسرے پہلو سے ہو رہا ہے۔ آج خدا کی عظمت اور اس کی بے مثل جنت غیب کے پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ جس شخص نے اس عظمت کو اس کے ظہور سے قبل دریافت کر کے زندگی توحید و آخرت کے لیے وقف کر دی، کل قیامت میں وہ صحابہ کرام کے ساتھ جنت الفردوس کی بستی میں بسایا جائے گا۔ اور جو شخص اپنے اکابرین اور اپنے فرقے میں جیتا رہا، جس نے دنیا کو مقصد بنایا، اس کے لیے ابدی محرومی کے سوا کچھ نہیں۔ حالات کا ستم۔ میں مکہ سے جدہ اس حال میں لوٹا تھا کہ شدید ٹھنڈ لگ چکی تھی۔ یہاں بھی اس کا اثر باقی رہا، بلکہ بہت بڑھ گیا۔ دراصل مدینے میں شدید گرمی تھی۔ گرم راستے سے گزر کر مسجد میں پہنچتے تو انتہائی تیز اے سی چل رہا ہوتا تھا۔ مکہ میں تو یہ انتخاب موجود ہے کہ اگر آپ غیر ضروری اے سی سے بچنا چاہیں تو مطاف اور اس کے ارد گرد کی مسجد میں جائے پناہ میسر ہوتی ہے۔ مسجد نبوی میں ایسی کوئی جائے عافیت نہیں۔ کھلے صحن کو بھی چھتریوں سے ڈھانک کر اس کے ستونوں سے اتنا تیز اے سی چلایا جاتا ہے کہ بیماری کے اثر میں آیا ہوا کوئی شخص اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھ پر بھی اس کا اثر ہوا اور میرے ساتھ باقی گھر والے بھی متاثر ہو گئے۔ اس پر مستزاد یہ کہ باہر کے کھانے کھا کھا کر میرا پیٹ خراب ہو چکا تھا۔ ساتھ میں ٹانگوں میں اتنا درد ہو گیا کہ مسجد تک آنا جانا دوبھر ہو گیا۔ دوسری طرف مسجد میں بیٹھنا تیز اے سی کی وجہ سے ممکن نہ تھا، اس لیے 5 نمازوں کے لیے ہوٹل سے مسجد جانا پڑتا تھا۔ کئی اور قسم کی پریشانیاں بھی پیدا ہو گئیں۔ مجھے 2 دن کے بعد محسوس یہ ہونے لگا کہ ہم یہاں مزید نہیں رک سکیں گے، جبکہ پروگرام 8-10 دن کا بنا کر آئے تھے۔ وی نیڈ ٹو ٹاک۔ اللہ تعالیٰ ایک زندہ و جاوید ہستی ہیں۔ زندہ و جاوید کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ہم جس ہوٹل میں تھے وہاں کی انتظامیہ نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ اے سی کو فل سپیڈ پر سیٹ کر کے اس کا ریموٹ کنٹرول خود رکھ لیتے تھے
کمرے میں نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کا سبب غالباً ان کے کچھ تلخ تجربات ہوں گے کہ کوئی ریموٹ ساتھ لے گیا، کسی نے کھو دیا اور کسی نے خراب کر دیا۔ لیکن جب ہمیں مسئلہ ہوا تو ہم نے ان سے کہا کہ اے سی کی رفتار کو کم کیجیے۔ چنانچہ ان کا ایک آدمی ریموٹ لے کر آیا اور ہماری مرضی کے مطابق اسے سیٹ کر کے چلا گیا۔ یہ زندگی اور فعالیت کی ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کائنات اسی اصول پر بنائی ہے کہ بہت سی چیزوں کو طے کر کے انہیں اصولوں کے تحت متعین کر دیا ہے۔ ان کا اختیار انسان کی مرضی پر نہیں چھوڑا، کیونکہ اس کے نتیجے میں فساد برپا ہو سکتا ہے۔ تاہم وہ زندہ و جاوید ہیں، حی القیوم ہیں۔ وہ معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور انسانوں کے مسائل کو حل کرتے رہتے ہیں۔ اکثر وہ ایسا انسانوں کے علم میں لائے بغیر کرتے ہیں، لیکن کبھی وہ اپنی مداخلت کو بندے کی مانگ پر موقوف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انسان کے معاملات جب کبھی بگڑنے لگیں تو پہلے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اللہ کے کسی اصول کو تو پامال نہیں کیا۔ لیکن جب وہ مضطر اور بے بس محسوس کرنے لگے تو اسے پروردگار سے وہی کہنا چاہیے جو ایک اہم گفتگو کے لیے کسی شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جاتا ہے، یعنی وی نیڈ ٹو ٹاک۔ اللہ تعالیٰ سے اس گفتگو کا سب سے مؤثر وقت تہجد ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ عاجز اس وقت اللہ کے حضور اس کے زندہ و جاوید ہونے کا یقین کر کے اس سے مناجات کرتا ہے تو پھر یہ ممکن نہیں رہتا کہ معاملات پرانے رخ پر چلتے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مداخلت کرتے ہیں۔ وہ جیسے کریں یہ ان کی مرضی ہے، لیکن اس کے بعد ناممکن ہے کہ بندے کی داد رسی نہ کی جائے۔